الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تراویح میں 7واں پارہ مکمل پڑھایا گیا، جس کے اندر 2 سورتیں ہیں. ایک سورت المائدہ جو 7ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، دوسری سورت شروع ہوتی ہے سورت الانعام، انشاءاللہ وہ کل 8ویں پارے میں ختم ہو جائے گی. آج سورت المائدہ کی کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورت المائدہ، مائدہ کا معنی دسترخوان ہے. اس سورت کے اندر ایک آیت ہے، وہ آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر چکا ہے. وہ آیت کہاں ہے؟ سورت المائدہ کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی؟ یاد رکھ، ایک کامن سی چیز ہے، ایک کامن سی چیز ہے، ہر مسلمان یاد رکھنا چاہیے. ہر مسلمان کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کامن سی چیز کہ بھئی دین کیوں معلوم؟ یہودیوں کو معلوم ہے کون سی آیت کب اتری، کیا ہے آخری آیت، دین کے وہ سب معلوم ہے. مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک یہودی آ کر عمر بن خطاب سے کہا، اے عمر، اے امیر المؤمنین، یا عمر، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کی آخری آیت کون سی، یعنی دین کی آخری آیت، دین کو تکمیل کرنے کے لیے، دین کو مکمل بنانے کے لیے ایک آیت ہے، وہ ہم کو معلوم ہے، وہ ہم کو معلوم ہے. اگر وہ آیت ہمارے اوپر اترتی، یعنی یہودیوں پر اترتی، ہم اس دن کو کیا ہے؟ عید مناتے تھے. ہم اس دن کو عید مناتے تھے. گویا کہ یہودیوں کو چیز معلوم ہے، تو مسلمانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دین کو مکمل کرنے والی آیت ہے سورۃ المائدہ کی 3ری آیت. یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. وہ آیت کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا کہ پیغمبر، میں نے دین کو مکمل کر چکا ہوں اور یہ دین کو آپ نعمت کے طور پر قبول کرو. اللہ تعالیٰ اس دین کو پسند کر لیا ہے، راضی ہو چکا ہے. اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا. اب اس کے اپوزٹ کیا معلوم؟ بدعت. اس کے اپوزٹ بدعت. بدعت کسے کہتے ہیں بھائی؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے اندر نہیں بول، اپوزٹ غلط نہیں چلتا، ایسا بولنا. دین کے اندر نئی چیز کا داخل کرنا، دین میں نئی چیز کا داخل کرنا. 1-2 مفہوم سمجھاتا ہوں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد جو بھی آدمی دین بول کے لے کر آتا ہے، یا نہیں تو ثواب کی امید بول کر لے کر آتا ہے، یا نیکی بول کر کوئی کام لے کر آتا ہے، اگر وہ قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، سمجھو کہ وہ بدعت ہے. سمجھو کہ وہ بدعت ہے. مثال، ہر فرض، میں بارے بارے بولتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. ہر فرض نماز کے بعد بعض مساجد کے اندر کیا اجتماعی دعا ہوتی. ہر فرض نماز کے بعد بعض مساجد کے اندر اجتماعی دعا ہوتی ہے. یہاں دیکھنا لالا، مجھے دیکھنا. بعض مساجد کے اندر کیا اجتماعی دعا ہوتی ہے. تو یہ دعا کا کرنا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ نماز کا حصہ ہے. اگر نماز کا حصہ نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ایک سنت ہے جو ہم کو کرنا ہے، یہ سمجھتے ہیں. بعض مسلمانوں میں یہ ہے، اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد امام صاحب دعا نہیں کرے تو وہ آدمیوں کو یا وہ لوگوں کو بے چینی محسوس ہوتی ہے. اگر اس طرح سے ہو رہا ہے، سمجھو کہ وہ بدعت کا کام کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد اذکار پڑھنا ہے، ذکر و اذکار ہے، نہ کہ
دعا کرنا وہ بھی اجتماعی شکل میں سب مل بیٹھ کر دعا کرنا یہ بدعت ہے. کوئی ایک خاص طبقے نے ایک نئی چیز کا ایجاد کیا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور چیز میلاد النبی. ایک اور چیز میلاد النبی. میلاد النبی کسی نے نہیں منایا. اگر منع نہ ہوتا تو ہم سے زیادہ دین کو سب سے بہترین سمجھنے والے, دین کو سب سے بہترین عمل کرنے والے ہم سے پہلے صحابہ کرام تھے. جب صحابہ کرام نے میلاد النبی نہیں منایا تو کسی کی ہمت نہیں یا کسی کی طاقت نہیں کہ وہ میلاد النبی منائے. اگر کوئی منا رہا ہے گویا کہ اس نے دین کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کیا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور مثال, دعا کر رہے ہیں, دعا کرتے کرتے ایک وسیلہ لیتے, اے اللہ کے رسول آپ کے وسیلے دعا قبول ہو جائے. کہتے نا دعا قبول ہو جائے آپ کے وسیلے کے ذریعے سے. یہ وسیلہ لینا بھی کیا بدعت ہے, وہ بھی بدعت, بڑی بدعت. بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑی بدعت. ایسے کئی بدعتیں ہیں, مگر بولتا جاؤں گا تو بہت زیادہ بدعتیں ہیں. تو دین کے اندر دین مکمل ہو چکا ہے. ایک ایگزامپل لیتا ہوں, امام مالک رحمت اللہ علیہ, وہ اپنی مسجد کے امام تھے. جس مسجد میں وہ امام تھے یا جس مسجد میں وہ آنا جانا ہوتا تھا, اس مسجد کا مؤذن ہر اذان دینے سے پہلے وہ مؤذن کیا ہے, گلے کو ٹھکارتا تھا. گلے کو کیا ہے, ٹھکارتا تھا, یعنی کرتا تھا, گلا کو صاف کرتا تھا. اسے عربی میں کہتے ہیں یتنحہ کرتا تھا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ وہ ہر روز کر رہا. امام مالک نے کہا کہ وہ بدعتی ہے. کیا کہا امام مالک نے؟ وہ بدعتی ہے, بدعت کا کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان دینے سے پہلے کوئی چیز نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, سیدھے اذان دینا شروع کرنا. صرف امام مالک کے سامنے وہ مؤذن صرف گلے کو صاف کر رہا ہے, مائک کنے کھڑ کر یا اس جگہ کھڑ کر جس جگہ وہ اذان دے رہے ہیں, خالی وہ آدمی گلے کو صاف کر رہا ہے. امام مالک نے کیا کہا؟ بدعت کہا. تو میرے بھائیو آج کتنی بدعتیں نہیں ہمارے پاس, کتنے بدعتیں نہیں ہیں, بہت ساری بدعتیں ہم کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث, کامن سی بات یاد رکھ لو, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی آدمی دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے, نئی چیز کو لے کر آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں, وہ ہم میں سے. کیوں معلوم؟ میں اس سے پہلے ایک بات بولتا ہوں. شیطان کیا ہے, گناہ کرنے کے لیے صرف چکے جاتا, یعنی ایک ٹپکا لگاتا کہ گناہ کرو بول کے, خالی اڈا دکھاتا کہ بھئی تھیٹر ہے بول کے. شیطان کیا کرتا, تھیٹر ہے بول کے جاتا تچ, سارے لوگ بھاگ کے جاتے. لیکن بدعات میں ویسا نہیں کرتا. بدعات میں کیا کرتا معلوم, شیطان اٹھا لے کو جاتا تم کو میلاد النبی کی محفلوں میں ڈالتا تھا. بات سمجھ میں آتی؟ جتنا وہ انسانوں پر گناہوں پر اتنا زیادہ زور نہیں دیتا, جتنا زیادہ زور انسانوں کو بدعات کی طرف گمراہی کرتا. اسی لیے قرآن میں ایک آیت ہے, کیا ہے معلوم, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اللہ سے چیلنج کرتے آیا. کیا چیلنج؟ اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. سیدھے راستے پر کون ہے معلوم؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ہیں, یعنی اہل حدیث کی جماعت. اللہ آپ پر سلامتی چھا جائے, اللہ آپ کو خوش خرم رکھے کہ اہل حدیث کی جماعت وہ جماعت ہے جو ایک سیدھے راستے پر ہے. تو شیطان نے اللہ سے چیلنج کر کے آیا, میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا, ادھر سے آنے والا, ادھر سے آنے والا, بائیں سے آنے والا, نیچے سے آنے والا, اوپر سے آنے والا, ہر آدمی کو میں رکاؤں گا. میرے بھائیو آج وہ دنیا کا سب سے سکسسفل انسان شیطان ہے, سب سے سکسسفل ہے, کامیاب ہے. وہ جتنا کامیاب ہے دنیا کا کوئی چیز کامیاب نہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کر کے آیا ہے اور ہمارے دین کو بگاڑ کے رکھا ہے. اسی لیے بات یاد رکھو, بدعات کو آدمی جب کر رہا نا, بدعات کو جب آدمی کرتا ہے یہ سوچ کے کرتا ہے کہ بھئی یہ نیکی ہے, یہ سوچ کے نہیں کرتا کہ گناہ ہے. ایک آدمی گناہ کرنے والا بعد میں جا کر اسے معلوم ہوتا کہ بھئی میں وہ گناہ کر رہا ہوں, رک جاؤں گا. فلم دیکھنے والا بارے بار فلم دیکھے تو اتنا ایک دن کیا ہے اسے دل کے اندر آواز آتی کہ بھئی کتنے فلمیں دیکھا, بس کر. نماز چھوڑنے والا بارے بار نماز چھوڑے تو اتنا ایک دن اسے آواز آتی کتنے نمازیں چھوڑا, بس کر. لیکن بدعات کا کام کرنے والا
ایک بدعتی کبھی بھی یہ محسوس نہیں کرے گا کہ بھئی میں بدعت کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ محسوس کرے گا بلکہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے بات؟ بہت اہم بات بتا، اگر یہ بات مائنڈ میں فٹ ہو گئی نا، انشاءاللہ زندگی میں بدعت نہیں کرو گے۔ آپ یاد رکھیں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے دین کے اندر، یعنی شریعت کے اندر، شریعت کے لا کے اندر، وہ ہے بدعت، کیونکہ بدعت سے جتنا دین کو زخم پہنچائے اتنا کسی اور سے زخم نہیں پہنچائے۔ بات سمجھنے یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت۔ ایک اور بات ہے سورۃ المائدہ کے اندر، وہ یہ ہے، اتنی جلدی ٹائم ہوا، ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، وہ آیت ہے غسل کیسے کرے، وضو کیسے کرنا، تیمم کیسے کرنا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہے، اچھی طرح سے سن لو پیرنٹس اچھی طرح سے سن لو، یہ واقعہ بول رہا ہوں صرف پیرنٹس کے لیے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو رات ہوئی تھی، ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے واپس، اچانک اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو جاتا۔ جس جگہ وہ گم ہوتا اس جگہ کا نام ہے مقام بیدا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے وہ جگہ، اس جگہ گم ہو جاتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کا ہار، جیسے سونے کا ہار گم ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہتے کہ صحابہ اس ہار کو ڈھونڈو، اس ہار کو کیا ہے ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ سارے صحابہ کرام اس ہار کو ڈھونڈنے لگتے، تلاش کرنے لگتے۔ صحابہ کرام اس ہار کو، اتنی پوری رات گزر جاتی، صبح کی فجر کی نماز کا پڑھنے کا وقت آ جاتا، اور جس جگہ وہ رکے رہتے اس جگہ پانی نہیں رہتا۔ اب صحابہ کرام آپ دل کے اندر ذرا کراہت محسوس کرتے کہ اماں عائشہ کی وجہ سے، ابو بکر کی بیٹی کی وجہ سے کیا ہے ہمیں رات میں یہاں گزرنا پڑ رہا ہے، دوسرا کیا ہمیں پانی نہیں مل رہا وضو کرنے کے لیے، ہمیں وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، ذرا تکلیف محسوس کرتے، مشقت محسوس کرتے۔ ابو بکر دیکھتے وہ بات، بھاگ کر آتے ابو بکر اپنی بیٹی کے پاس، اماں عائشہ کے پاس۔ حدیث کے اندر آیا ہے ابو بکر اماں عائشہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کیا کرتے معلوم؟ بولنے لگتے ہیں کہ تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اماں عائشہ کو، کون اماں عائشہ؟ امہات المومنین، جنت کے اندر عورتوں کی سردار، لیڈر نہیں، بیوی کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اماں عائشہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے سلام کر کے بھیجا، جبرائیل سے، جبرائیل نے آ کر کہا اے عائشہ تم کو سلام کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اماں عائشہ، محدثہ، مفسرہ، مفضلہ، وہ اماں عائشہ جو مفتیوں کی مفتی ہے۔ لیکن باپ آیا اور باپ آ کر اماں عائشہ کو گالی دینے لگا۔ گالیاں مطلب کیا ہے؟ ڈانٹنے لگا، ڈپٹنے لگا، کہنے لگے ابو بکر نے اے عائشہ تمہاری وجہ سے کیا ہے لوگ تکلیف میں ہیں، تمہارے ہار گم ہونے کی وجہ سے کیا ہے لوگ پریشان ہیں، تمہارے ہار کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہے اماں عائشہ۔ یہاں تک کہ اتنے غصے میں آئے، اماں عائشہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں بولنا تھا وہ بھی بول دی، اللہ کے رسول ابو بکر جو کچھ نہیں بولنا تھا وہ بھی بول دی۔ یہاں تک ہوا کہ ابو بکر آئے اور اماں عائشہ کے کمر کے پاس چمٹنے لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کون اماں عائشہ؟ کس کی بیوی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، لیڈر نہیں، اس کی کمر میں ابو بکر چموٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیو کیا بتانا مجھے بتانا کیا ہے؟ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ بیٹا کہتا، باپ نہیں بنتا ہو، وہ باپ نے بتانا تھا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے بیٹا، باپ اس کی تربیت کرنا چاہیے چاہے وہ بڈھا بھی کیوں نہ ہو جائے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ بیٹے ذرا تھوڑا موٹا ذرا شادی والے ہو جاتی، 2 بچے والے ہو جاتی، اب یہ سمجھنے لگتی کہ بھائی باپ کی ویلیو نہیں۔ باپ بولے تو ماں بول، معلوم نہیں جی، معلوم نہیں جی، تمہیں کیا معلوم، ہم نے زیادہ تجربہ ہے۔ میرے بھائیو تم کو پیدا کرنے والا ہو، تم کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، بڑا کرنے والا، تم نے علم دینے والا، اس کو بول رہے ہیں بڑے ہو کو جی مجھے معلوم نہیں جی، تم خاموش بیٹھو۔ میرے بھائیو پیرنٹس سے بھی میں کہہ رہا ہوں،
والدین سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ باپ ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹا کتنے بھی بڑے مقام پر کیوں نہ آ جائے، کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے، وہ تمہارے سامنے بیٹا ہی بن کر رہے گا، وہ تمہارے سامنے جھکے گا۔ آپ اس وقت بھی اگر کوئی بیٹا آپ سے غلطی کر رہا ہے، آپ اس کو ٹوکنا چاہیے، یہ شریعت کہتی ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ آج کیا ہے معلوم، آج یہ ہے باپ کو اگر کوئی آدمی بول دے کہ بھئی تیرا بیٹا وہ کر رہا ہے، تو باپ کے پاس وہ ہمت نہیں کہ بیٹے کو جا کر بول سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں اگر میں بولوں گا تو بیٹا میرا اونچا مقام پہ ہے، وہ جو سب کچھ کرے گا صحیح کرے گا۔ نہیں میرے بھائی، غلطی ہوگی انسان سے، اگر بیٹا غلطی کر رہا ہے تو باپ بولنا چاہیے، بیٹا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہ واقعہ ہم کو عبرت دیتا ہے، ہم کو نصیحت دیتا ہے کہ بھائی وہ ابو بکر جو اما عائشہ ہے، ابو بکر کا مقام ہے اپنی جگہ، لیکن اما عائشہ امہات المومنین ساری ماؤں کی ماں ہے، اس کو بھی ابو بکر کیا ہے، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے۔ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کبھی کبھار ڈانٹنا اور تربیت کے لیے ڈپٹنا چاہیے، بات سمجھ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وہی آیت نازل فرمایا، کیا آیت؟ اے ابو بکر پریشان مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ صاف آسمانوں سے جی رحم ہے اللہ کو کیا، میری عائشہ کو ڈانٹ رہے ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ نے صاف آسمان سے آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ابو بکر پریشان مت ہونا، اگر پانی نہ ملے تو کیا کرنا؟ تیمم کر لو۔ تیمم کیسے کرنا جی؟ کیسے کرنا؟ ہاں بولو۔ زمین پہ ہاتھ رکھنا، لیٹنا، زمین میں ہاتھ رکھنا، کپڑے کھولنا، لیٹنا۔ کیا آج تیمم کا طریقہ نہیں معلوم ہے؟ کئی کا جی ہے، کوئی ایک تو بولو جی تیمم کا طریقہ۔ ہاں 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 انہوں بھی ایک بولے سو مانا کرنا والی۔ میرے بھائیوں، کامن سی چیزیں یاد رکھ لیا کرو۔ تیمم کا مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ زمین پہ مارنا، پھونک لینا، کلائی کو اتنا مسح کر لینا، اس کے بعد چہرہ بس ہو جاتا ہے، اتنا ہی۔ اور حدیث ہے، لیکن یہی حدیث صحیح، آپ دو مار دیکھے رہتے، ایک مار کیا ہے ہاتھ پہ ایک ہاتھ، وہ حدیث نہیں۔ یہ سارے خلاصوں کا کیا، حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ زمین پہ مارو، جہاں مٹی ہے پاک مٹی پہ مارو، مار کے کیا ہے، دھول کچھ لگی رہتی یا مٹی لگی رہتی، اس کو کیا ہے پھونکو، پھونکنے کے بعد کلائی پر، اس کے بعد چہرے پر۔ قرآن نے کہا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، بس اتنا ہی کہا کہ بھئی اپنے کلائی کو، اپنے چہرے کو مسح کر لو، بس کافی اتنا۔ آپ اگر پانی نہیں ہے، غسل کرنا ہے تو تیمم سے ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی آدمی غسل کی نیت ہے لیکن پانی نہ ملے تو تیمم کیا ہے، غسل کافی ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ بات نہیں سمجھ میں؟ کسی آدمی کو غسل کی ضرورت پڑی ہے، پانی نہیں مل رہا، ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی تیمم اتنا ہی کر لے کافی ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنی ہی تو اما عائشہ کے، اسی لیے ایک صحابی نے کہا کہ اے ابو بکر تمہارا خاندان پہ برکت ہو جائے، تمہارے خاندان پہ رحمت ہو جائے، تمہارے خاندان کی وجہ سے امت کو کیا ہے، بہت سا فائدہ ملا ہے۔ آج اتنا بڑا فائدہ ملا ہے، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا کرو۔ تیمم کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سورۃ المائدہ کے اندر ایک اور واقعہ ہے، ابھی 5 منٹ، ایک اور واقعہ، وہ کیا ہے معلوم؟ یہ بہت بہترین واقعہ ہے۔ بنو اسرائیل معلوم ہے نا، بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس سے پہلے میں بتایا کہ بنو اسرائیل بڑی نافرمانی کی قوم، بڑی سرکش قوم، اللہ نے ان کو کیا ہے بہت سے نعمتوں سے نوازا تھا، حد سے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ جیسے وہ دریا نیل سے نکل کے آئے، جہاں بھی جاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا ہے اوپر بادل لا کر رکھتا تھا، کہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ اگر وہ لوگ سامنے جاتے تو پانی کی ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے کھول دیتا تھا، ذرا دور چلے جائے تو دھوپ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے منت سلوا اتارتا تھا۔ ایسی قوم تھی، اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آزمائے، اللہ چاہتا کہ بھئی جب دیا بہت کچھ دے رہا تو آزما کا بھی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب تمہاری قوم کو جا کر بولو بیت المقدس
فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، وہاں کے لوگوں سے لڑ کر اسے حاصل کرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آ کر کہا اپنی قوم سے کہ قوم کے لوگوں، اے قوم کے لوگوں، اللہ نے کہا ہے اب ہمیں بیت المقدس جانا ہے، وہاں جا کر لڑنا ہے، وہاں جا کر کیا ہے؟ لڑنا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ما داموا فيها انا لن ندخلها جبارین، کہا کہ موسیٰ ہم لڑنے والے نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ، فلسطین کے لوگ جبارین یعنی ظالم قسم کے لوگ ہیں، جابر قسم کے لوگ ہیں، بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، پہلوان کے قسم کے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں کہ ہم جا کے ان سے لڑ سکیں۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ لڑنا ہی ہے، لڑنا ہے تو جانا پڑے گا، آپ کو لڑنا ہی پڑے گا، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر دوبارہ اللہ کے پاس گئے کہ اللہ میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے کہا کہ دوسرا چارہ نے جا کر کہہ دو، جا کر کہہ دے تو مسیح کی قوم کیا بولی معلوم؟ کہا اذهب وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہا اے موسیٰ تو بھی تیرا رب جا کر لڑ کو آ، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے۔ کتنی بڑی بات بولے معلوم؟ تو بھی تیرا رب جا کر لڑ کو آ، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میرے بھائی اتنی مسیح کی بات بولے، اب موسیٰ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو کیا کرنا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا معلوم؟ 40 سال تک ایک مقام ہے وادی تہ بول کے، وہاں پر 40 سال تک اللہ تعالیٰ گھمایا، 40 سال تک پھرایا اللہ تعالیٰ۔ ان لوگوں کا کیا مسئلہ تھا معلوم؟ اپنی جگہ سے نکلتے تھے، پورا دن چلتے تھے، رات میں سوتے تھے، تو پھر وہی جگہ آتے تھے جہاں پہلے انہوں نکلے تھے، صبح میں جہاں نکلے تھے وہیں آتے تھے۔ ویسے اللہ تعالیٰ 40 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے؟ گھمایا پھرایا، اسی ایک ہی مقام میں، ایک ہی مقام ہے، مقام تہ وادی تہ میں اللہ تعالیٰ 40 سال تک پھرایا ان لوگوں کو۔ آخری اسی 40 سال کے اندر کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دونوں کی موت ہو گئی، دونوں کی موت ہو گئی۔ اب ذمہ داری لیے یوشع، ذمہ داری لیے یوشع علیہ السلام، نبی کہتے ہیں ان کو، یوشع علیہ السلام ذمہ داری لی۔ کہا اب 40 سال کے بعد کہ قوم کے لوگوں اب تو سدھر جاؤ، 40 سال ہو گئے، اللہ ہم کو یہاں پہ عذاب دے رہا، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم کو بات، یہاں سے نکلنا ہے تو وہاں سے جا کے لڑنا ہے، اگر نہیں لڑو گے تو یہیں مر جاؤ گے، اگر نہیں لڑنے کا کوئی ارادہ کرو گے تو یہیں مر جاؤ گے۔ اب قوم کے لوگوں نے سوچنے لگے کہ بھائی گئے تو بھی وہاں مار کھانا ہے، نہیں گئے تو بھی ہمیں مرنا ہے، یہاں پہ مرنا ہے، وہاں جا کر مار کھانا ہے۔ اب فیصلہ کیا کیے؟ یوشع کہا کہ یوشع اب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جائیں گے۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت دکھانے کے لیے، نصیحت دکھانے کے لیے ایک مری ہوئی قوم کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ۔ یہ ذکر سیقول یعنی دوسرے پارے کے اندر ہے، اللہ علم تر الذین خرجوا من دیارہم، یہ وہ قوم تھی جو جنگ کے لیے جا رہی تھی لیکن ڈر کی وجہ سے واپس آئی، اللہ نے سارے قوم کو زندہ مرایا تھا، زندہ گاڑ دیا تھا۔ تو کب اٹھایا؟ اس وقت اٹھایا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ڈر رہی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کہا کہ اے قوم کے لوگ اب اٹھ جاؤ۔ تو وہ لوگ اٹھے، اٹھ کر کہنے لگے کہ بنو اسرائیل جا کر لڑو، اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا ہی کیا، ہم کیا ہے جنگ سے بھاگ گئے تھے، جنگ سے ڈر گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں موت کے گھاٹ پہ اٹھایا، ہمیں بھی دوبارہ اٹھے ہیں ہم۔ یہ بات بولے پھر چلے گئے وہ لوگ۔ اب بنو اسرائیل کی قوم کیا ہے نکلی مصر کے لیے، لڑتے گئی، چہارشنبہ لڑی، جمعرات لڑی، جمعہ تک لڑی، ہفتے کے دن وہ لوگ نہیں لڑتے۔ ہفتے کے دن کیا ہے؟ یہودیت کے اندر پاک دن ہے، جیسا جمعہ ہمارے لیے معزز ہے ویسا ان کے پاس معزز ہے وہ دن، نہیں لڑتے وہ۔ اب جمعہ کا سورج کا ڈھلنے لگ رہا تھا، جمعہ کا سورج ڈھلنے لگ رہا تھا، وہ قوم کے لوگ آ کر یوشع سے کہا کہ ایوشا اللہ سے ریکویسٹ کرو، درخواست کرو، یہ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے رکا کر رکھے، یہ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے رکا کر رکھے۔ اگر یہ سورج کو رکا کر اللہ تعالیٰ نہیں رکھا پھر ہم کیا کریں گے؟ جمعہ کا دن جیسے ڈھل جائے، ہفتے کے دن ہم لڑ نہیں سکتے، ہفتے کے دن لڑنا منع ہے، پھر وہ لوگ جو بیت المقدس کے اندر جو جابر قسم کے لوگ ہیں، ظالم کے قسم کے لوگ ہیں، ان کو اور بھی طاقت آ جاتی، اور بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں۔ تو آپ کیا کرو، ایک کام یہ ہے کہ آپ کیا سورج کو رکاؤ،
सूरज को क्या है, रुकाने का हुक्म दो, सूरज रुक जाए थोड़े देर के लिए। अब थोड़ा वक्त है, थोड़े से लोग हैं, हम उनको खत्म करके बैतुल मक़दिस के अंदर, फलस्तीन के अंदर दाखिल हो सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। अब यूशा के अल्लाह ताला से दुआ करने के, अल्लाह मसला ऐसा है, कौम के लोग जीतने पर है, जीतने पर है, थोड़ी देर के लिए अल्लाह अगर आप इस सूरज को थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो बेहतर होगा, ताकि क्या लोग लड़कर कामयाब होकर बैतुल मक़दिस हासिल कर ले। अल्लाह ने कहा यूशा से, कहा यूशा, यूशा तू ही हुक्म दे सूरज को, तू ही हुक्म दे सूरज को, तो सूरज रुक जाएगा। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या सूरज, मैं अल्लाह के हुक्म से तुझे हुक्म दे रहा हूं, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह की इजाजत से मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं कि सूरज को रुक जा, थोड़ी देर के लिए रुक जा। मेरे भाइयों 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए, उसने कोई पैगंबर ने ऐसा काम नहीं किया सिवाय यूशा ने। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने सूरज को थोड़ी देर के लिए अल्लाह की इजाजत से रुक गया और सूरज, तो यहाँ लड़ाई शुरू हुई, फिर खत्म होगी लड़ाई और वो लोग जीत गए, बैतुल मक़दिस के अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पे अल्लाह ताला सूरज को डुबा डाला। बात समझ में, बात समझ में कितना बेहतर। ये सारा वाक़या क्या कुरान मजीद के अंदर है और हदीस में है। सही बुखारी के अंदर भी एक हदीस है, उसी हदीस इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को नकल किया है। तो इससे क्या बात मालूम होती, मालूम, ज्यादा मस्ती नहीं करना, जितना ज्यादा मस्ती करोगे अल्लाह ताला उतनी कमर तोड़ के रखेगा। जितना ज्यादा हिम्मत हमारे अल्लाह ताला से खेलने जाओगे, अल्लाह ताला हमारे से उतना ही खेलेगा। ये लोग जैसे ही गए बैतुल मक़दिस के अंदर, अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि लोगों बैतुल मक़दिस के अंदर दाखिल हो रहे हो, हिंदा का हो। हिंदा का मतलब क्या है, उस जबान के अंदर यानी अल्लाह हमें माफ कर दे, हमने जो गलती किया है वो माफ कर दे, ऐसा बोलकर अंदर जाओ। लेकिन वो लोग तब भी माने नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों आज वो लोग जिल्लत की कौम है, मालूम, आज वो लोग जिल्लत की कौम है। अल्लाह ने जहां कहीं भी यहूदियों का तस्करा करता है वहां पर अल्लाह ताला ने लानत बरसाई यहूदियों पर। इतनी खतरनाक और इतनी डेंजर कौम थी, अल्लाह ताला ने उन सारी कौम को क्या है तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र मना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।